بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 542۔ مسجد کو خوشبو سے آراستہ کرنا، معطر کرنا، سجانا، خوشبو لگانا۔ اللہ اکبر۔ آئیے سماعت فرمائیے، حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے اور انہیں صاف ستھرا اور خوشبو دار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ مساجد کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جی ہاں، اور روئے زمین کے معزز ترین مقامات ہیں۔ تعمیر مساجد میں حصہ لینے والوں کو جنت میں تعمیر محل کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ان میں ایک نماز باجماعت ادا کرنے سے 27 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہی مقدس مقامات ہیں جو نمازیوں کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کثرت تعمیر مساجد، پہلا مسئلہ بیان کیا گیا کہ ہر محلے، ہر بستی، ہر قصبے میں مساجد کی کثرت ہو تاکہ لوگوں کو قریب سے قریب تک مقام پر باجماعت نماز ادا کرنے کی سہولت میسر ہو۔ اللہ۔ دوسری بات اس حدیث میں ہے طہارت مساجد۔ اس حدیث میں دوسری بات بیان کی گئی ہے مسجد کے حوالے سے، صفائی تعمیر مسجد کی طرح طہارت مسجد بھی ایک مقبول ترین عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کفار مکہ نے بیت اللہ میں 360 بت سجا رکھے تھے۔ آپ نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور اس کی دیواروں پر مختلف انبیاء کرام کی تصاویر بنائی گئی تھیں، ان تمام کو ختم کر کے پاک و صاف کر دیا۔ تیسری بات اس حدیث میں تعطیر مساجد۔ حدیث باب میں مساجد کی صفائی کے علاوہ انہیں خوشبو وغیرہ سے معطر کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔